وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 161 ان بے شک الذین جنہوں نے کفرو کفر کیا انہوں نے و اور ماتو وہ مر گئے و اور ہم وہ کفارن کافر تھے اولئک وہ لوگ علیہم ان پر لعنتو لعنت ہے اللہ اللہ کی و اور الملائکتی فرشتوں و اور الناسی انسانوں کی اجمعین تمام 162 خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فی میں ہا اس فی ہا اس میں لا نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب عنہم العذاب ان سے عذاب و اور لا نہ ہم وہ ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 اور 162 کو مختصر تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے، تزکیہ کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کون سے احکامات رکھے ہوئے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے لیسن کو ہمارے لیے پڑھنا، اسے ہمارے عمل میں لانا، اس پر غور و فکر کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے خاص چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائیں، اپنے خاص چنی ہوئی جماعت میں شامل فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اور سب سے بڑھ کے میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ لیسن کو لیتے ہیں آیت نمبر 161 اور 162 کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہم کافروں کی موت کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ کفار کے ساتھ اگر ہم نے ہمدردی کرنی ہے تو ہم نے ان کی زندگی میں کرنی ہے، اور وہ کس طرح کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے خود قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، ہم نے سنتوں کو اپنانا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے،
اور اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں کرنی ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. ہم مرنے کے بعد ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اور نہ تو ان کی سزا دیکھیں کہ نہ تو ان کا یہ دورانیہ کم ہوگا عذاب کا، اور نہ ہی عذاب کی شدت کم ہوگی. ایک روایت ہے کہ جہنم اتنی گرم ہے کہ اگر جہنمی لوگوں کو جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سکون سے سو جائیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنا دیا، اور اس سے بڑا احسان کہ اپنی کتاب قرآن کے ساتھ جوڑ دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کس طرح ہوتا ہے. اللہ کے مقام کو چھپا دیا تو کافر، اور اللہ کے مقام کو چھپا دیا تو کافر. کفر کے کچھ درجات ہیں، یہاں پر 6 درجات جو ہیں وہ نوٹ کر لیں. نمبر 1 کہ اللہ کو تو مانے یا اللہ کو بڑا نہ مانے. اللہ کو نہ مانے یا اللہ کو بڑا نہ مانے، یہ پہلا درجہ ہے کفر کا، کہ اللہ کو مانتے بھی نہیں اور اللہ کو بڑا بھی نہیں مانتے. نمبر 2 کہ اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے احکام کو نہ مانے، کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات ہمارے لیے دیے ہوئے ہیں. جیسے کہ ابھی تک ہم نے قرآن میں جتنی بھی ابھی تک ہم نے آیات پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی، تو اس میں ہم نے کتنے سارے احکامات مانے ہیں. تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے ان کو اب اپنے عمل میں لانے کی کوششوں میں لگ جانا ہے. نمبر 3 اس بات کو تو مانیں کہ اللہ بڑا ہے لیکن اس کی ہدایت اور رہنمائی پر عمل نہ کریں. نمبر 4 کہ اللہ کے نبیوں کو نہ مانیں، یا ایک کو یا ایک سے زیادہ کو مانیں. یعنی ہم کیا کریں کہ ایک نبی کو تو ہم مانیں لیکن دوسرے نبی سے ہم انکار کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. نمبر 5 کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو تعلیمات دی ہیں ان کو نہ مانیں. اور نمبر 6 کہ اللہ کے احکامات کو جانتے بوجھتے ہوئے نہ مانیں. یہ سب کفران نعمت ہے. اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بغاوت ہے. اللہ کے احسان کو نہ مانے، اپنا محاسبہ کرنا ہے ہم نے. اس سبق میں اللہ کے بن جائیں، ہم زندگی بھر اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی نیتیں کریں، کوششیں کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر گھر والوں کو ٹھیک کریں، پھر رشتہ داروں کو ٹھیک کریں، پھر شہر والوں کو ٹھیک کریں، پھر ملک اور پھر ساری امت سنور جائے گی. یاد رکھیے ہم اپنی ذات کے سوا دوسروں کو نہیں بدل سکتے. جب ہم اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے فرشتوں کی مدد نازل فرماتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ گھر والوں تک باتیں پہنچتی ہیں، پھر رشتہ داروں میں، پھر شہر میں، پھر ملک میں، پھر امتیں سنورتی ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی تکلیف نہ پہنچتی تو وہ پریشان ہو جاتے کہ اللہ نے ہمیں بلا دیا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کم تکلیف تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. حدیث کا خلاصہ ہے کہ مومن کو جب کوئی تھکن ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے یا کوئی غم پیش آتا ہے، کوئی بیماری یا اندیشہ یا خوف لاحق ہوتا ہے تو اللہ اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ترمذی کی یہ روایت ہے. اگر زندگی میں کوئی غم ہے تو خوش ہو جائیں کہ اللہ آپ کو کل کو زیادہ عطا کرنے والا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے. کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش شرط ہے، آزمائشیں آئیں گی، انسان کو آزمایا جائے گا، اور پھر کیا، جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ اپنے رحمتیں نازل کریں گے، اسے ہدایت کی روشنی عطا کریں گے. دعائیں تو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، لیکن جب ہدایت ہمیں مل رہی ہوتی ہے یا ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیسن کو جو ہم مختصر تفسیر کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو تزکیہ کے ساتھ ایک ایک آیت کے ساتھ لے کے ہم نے غور و فکر کرنا ہے. ہم نے پڑھنا ہے کہ ہمارے اندر جتنے بھی جرمز ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں، ہم نے انہیں اپنے اندر سے ریموو کر لینا ہے. ہم نے لوگوں سے شکوے نہیں کرنے. ایک بات جو میں بار بار بولتی ہوں آپ سب سے کہ نظریں اللہ پر رکھنی ہے، لوگوں پر نہیں رکھنی. لوگ آپ کا دل بھی توڑیں گے،
لوگ آپ کو ہرٹ بھی کریں گے، لیکن پریشان نہیں ہونا۔ نظریں کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اور ایک بندہ مومن کا کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو اللہ کی ہوں اور مجھے اپنے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ آخرت درست ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی بھی معاملات ہمارے بالکل درست ہو جائیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا امتحان کی جگہ ہے۔ ہم نے یہاں پر کوششیں کرنی ہیں، محنتیں کرنی ہیں، ہم نے یہاں پر اس میں دل لگا کے نہیں بیٹھ جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد حیات دیا ہے۔ ہم نے اپنے مقصد حیات کو پہچاننا ہے اور اس پہ نظر رکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ